اچھا سر، آپریشن سندور کی شکست، ٹرمپ کے طیارے گرنے کے بیانات، ٹیرف کی دھمکی اور مسلمانوں کی نسل کشی، سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ جیسے الزامات، ان میں بہار کے انتخابات جو ہیں وہ آج سے شروع ہو گئے. تو نریندر مودی صاحب کا کوئی امتحان ہے؟ ہوگا امتحان؟ بہار کے کوئی 7.5 کروڑ ووٹر ہیں. اچھا. اور یہ انڈیا کی غریب 3 ریاستوں میں سے ہے. صحیح ہے. اور یہاں سے لوگ ادھر ادھر بیچارے نوکریوں کی تلاش میں، ملازمتوں کی تلاش میں جاتے ہیں. اور یہاں تو دیکھا نا، اب بی جے پی جو ہے آج تک یہاں تنہا حکومت نہیں بنا سکی. بالکل. وہ یعنی ابھی الائنس کے ساتھ حکومت بناتی ہے. اب بھی بی جے پی کا الائنس جو ہے وہ میدان میں ہے. ایک کانگریس لیڈ الائنس بھی ہے، وہ بھی میدان میں ہے. تو یہاں تو ایک نتیش کمار جو تھے، ان کی بڑی شہرت تھی. لالو پرساد یادو صاحب بڑے مشہور ہیں، ان کے بیانات. وہ تو مقدمہ کرپشن کا اس میں گرفتار تھے، پھر رہا ہوئے ہیں، بیمار ہیں. اب ان کا بیٹا میدان میں ہے. اور نتیش کمار جو ہیں وہ بھی اب سسکیاں لے رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا مودی کا جو بڑا اس میں داؤ لگا ہوا ہے، یعنی ایک جو سیاست ہے انڈیا کی اور جو پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی خرابی ہے، اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے بہار کے انتخابات کا بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہار کا انتخاب جیتنے کے لیے ایک فضا جو ہے نفرت کی پیدا کی جا رہی ہے اور ایک جنگی جنون میں جھونکا جا رہا ہے. تو شامی صاحب ہمیشہ یہی بیانیاں لے کے چلتے ہیں نا، بی جے پی تو یہی بیانیاں لے کے چلتی ہے پاکستان مخالف کے جب بھی انتخاب ہو تو وہ کم از کم یہ تو کنفرم ہے کہ انہوں نے پاکستان مخالف بیانات دینے. پر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور اب 2 مرحلوں میں انتخابات ہوں گے. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا میں گنتی فوراً شروع نہیں ہو جاتی، کچھ دن کا وقفہ آتا ہے. یعنی 11 کو آخری مرحلہ ختم ہوگا تو 14 نومبر کو پھر گنتی شروع ہوگی. تو پاکستان میں تو اگر آپ 1 گھنٹہ بھی گنتی لیٹ ہو جائے تو لوگ شور مچا دیتے ہیں، دھاندلی ہو گئی. بالکل. تو یہ بھی ایک ہمیں بھی اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے. بعض تو پہلے شروع ہو جاتی ہے نا، اگر ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں بہت سارے ووٹرز لسٹوں میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کئی ووٹرز جو تھے ایلیجیبل وہ ان کا اندراج نہیں ہو سکا. یہ کانگریس کو شکایات ہیں، اگرچہ الیکشن کمیشن نہیں مانتا. ایک بار دیکھتے ہیں کہ مودی صاحب جو ہے ابھی تک بھی ان کی پتنگ اڑ رہی ہے یا گرنے والی ہے. مودی جو ہیں ان پر تو الزامات انہوں نے ممدانی صاحب نے بھی لگایا کہ جی وار کرمنل ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی. نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا کیا. ہاں جی. انہوں نے کہا گجرات میں گجرات سے ہوں، اور گجرات میں جب قتل عام ہوا مسلمانوں کا اور اس کی پاداش انہوں نے کہا وہ معاف نہیں کر سکتے. اور نیتن یاہو جو ہے اس نے بھی نسل کشی کی ہے غزہ میں. تو نیتن یاہو کو اور نریندر مودی کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا انہوں نے، ممدانی صاحب نے. اب سر ایک طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکی میڈیا، خاص طور پر بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے کہ نریندر مودی کے جو قریبی حلقے میں شامل لوگ تھے وہ ملوث تھے. ان کی طرف سے براہ راست جو ہے وہ احکامات آئے تھے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے لیے اور اٹیک کرنے کے لیے گرپتونت سنگھ کو. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی ہے بھارتی حکومت نے. جی ہاں. کینیڈا میں، امریکہ میں آپ نشانہ بنایا ہے سکھ رہنماؤں کو. تو اس کی تو پھر تحقیقات تبھی ہو رہی ہے. لیکن اگرچہ کینیڈا میں اب جو نئی حکومت آئی ہے اس نے کچھ سفید جھنڈا لہرا دیا ہے انڈیا کے بارے میں، لیکن بہرحال ایک ریزنٹمنٹ تو پائی جا رہی ہے. اور بیرون ملک جیسے اسرائیل اپنے مخالفوں کو چن چن کے مرواتا ہے، اسی طریقے سے انڈیا نے فالو کرنا شروع کیا تھا. خود پاکستان کے اندر کئی کشمیری رہنما جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے گئے اور ان کو قتل کیا گیا. تو ظاہر ہے ان کے ایجنٹوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں اور انہوں نے یہ ایک رپورٹ تو شامی صاحب آ جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا. اگر آج ہی کی ہم تاریخ کی ایک مثال لے لیں، 6 نومبر ہے آج، اور 6 نومبر 1947 کو یعنی آج یوم شہدائے جموں جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. 10 اگست 1948 غالباً یعنی جو رپورٹ آئی تھی دا ٹائمز میں، جس میں بتایا گیا تھا کہ جی 2,37,000 کشمیری مسلمانوں کا باقاعدہ منظم انداز میں قتل عام ہوا. پاکستان جب بنا ہے تو جموں میں فسادات ہوئے ہیں، اور ایسے فسادات ہوئے ہیں پسند نسل کشی ہوئی ہے مسلمانوں کی. اچھا. تو جموں صوبہ جو تھا 1941 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تھی 11,72,950. اور مسلمان اس میں تھے 44.5%. ٹھیک ہے. اور 2011 میں جو مردم شماری ہوئی ہے تو مسلمان وہاں رہ گئے ہیں 27.9%. یعنی کہ وہ مسلمان تحقیق کیے گئے یا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. ڈیموگرافی چینج کی گئی. اور
آپ 2,46,336 مسلمان قتل کیے گئے، یہ بین الاقوامی جو جریدے ہیں اور اخبارات ہیں ان کی رپورٹیں ہیں، اور کم و بیش اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا، اور ڈوگرا فوج جو تھی راجے کی اور انتہا پسند جو ہندو تھے انہوں نے مل کے اور لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کی طرف دھکیلا، اور راستے میں پھر ان پہ حملے کیے اور ان کا قتل عام کر دیا. اور یہ جو قتل عام ہے، اس کے بعد پھر جو ہمارے قبائلی علاقوں میں ایک رد عمل پیدا ہوا اور وہ لوگ کشمیر پہنچے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، اس کے بعد یہ ہوا. تو بہرحال یہ جو ایک یہ خونی جو ایک دن ہے 1947 کے اکتوبر کے نومبر کے، یعنی 27 اکتوبر نہ ہوتا تو شاید 6 نومبر بھی نہ ہوتا. بس ہم آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس پر تاریخ جو ہے اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی، نہ ہم بھول سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ جموں کے وہ مہاجر ہیں جو پھر پاکستان میں آ کے بسے، اور پھر انہی کا ووٹ کا حق ہے جس پر جھگڑا ہے اس وقت آزاد کشمیر میں کہ بھئی ان کو ووٹ کا حق واپس لیا جائے. وہ ایکشن کمیٹی کہتی تھی. اب وہ جو ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن کا گھر بار لٹ گیا، جن کی عزتیں برباد ہوئیں، جن کے مال املاک لٹ گئے، اور وہ ان سے آپ کیسے ان کو کشمیر سے الگ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے. لیکن بہرحال پاکستان اور کشمیر جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا عہد یہ ہے کہ وہ اپنا حق جو ہے حاصل کر کے رہیں گے، اور ہمارے بھارتی ہمسائے کو اس پہ غور کرنا پڑے گا، اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور ایک دن آئے گا کہ کشمیر کے لوگ خود فیصلہ کریں گے اپنی قسمت کا. چلیں انشاءاللہ.